الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. حشر روزہ کا آج تیسرا سبق انشاءاللہ تعالی پیش خدمت ہے. سابقہ دو سبق گزر چکے ہیں. پہلے سبق میں سورۃ الفاتحہ اور دوسرے سبق میں جو ہے وہ سورۃ البقرہ کا پہلے رکوع کی چند آیات تھیں. پہلا رکوع تھا اور اس دوسرے رکوع کی کچھ چند آیات تھیں. آج تیسرے سبق میں آیت الکرسی ہم پڑھیں گے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. الحی، اللہ رب العزت نہ صرف ہمیشہ کے لیے زندہ ہے بلکہ مصدر حیات بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات تمام دوسری مخلوقات کو زندگی عطا کرنے والی ہے، حیات عطا کرنے والی ہے، اور دوسروں کی زندگی کا سبب ہی اللہ کی ذات ہے. آگے فرمایا القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اللہ کی ذات قائم بالذات ہے. اللہ قائم بالذات ہے. اللہ اپنے وجود کو قائم رکھنے میں کسی دوسری مخلوق کا محتاج نہیں ہے، جبکہ دیگر تمام مخلوقات اپنا وجود ثابت کرنے میں، اپنا وجود قائم رکھنے میں اللہ کی محتاج ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور نہ صرف قائم ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ذات دوسری تمام مخلوقات کے لیے قائم ہونے کا ذریعہ بھی ہے. آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. اونگنا یا نیند کرنا یہ انسانی کمزوریوں میں سے ہے. اللہ رب العزت ہر ایسی کمزوری اور ہر ایسی خامی سے مبرہ اور منزہ ہیں جو کسی مخلوق میں پائی جاتی ہے. مخلوق کی کمزوریوں اور ان کی خامیوں کا گزر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. اللہ رب العزت تمام کمزوریوں اور خامیوں سے پاک ہیں، مبرہ اور منزہ ہیں. اس لیے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العزت کی ذات کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. زمینوں اور آسمانوں اور جو کچھ زمین اور آسمان کے خلا میں ہے، یا جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے اندر موجود ہے، سب کا مالک اور خالق اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے. سب کچھ اسی کا ہے. حقیقی مالک، حقیقی حاکم، حاکمیت، قدرت، سب کچھ اللہ ہی کی ذات کو روا ہے. فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض،
اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے اندر ہے وہ سب اللہ کا ہے، اللہ اکیلے اس کے مالک ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کرے؟ جب خالق کائنات بھی وہی ہے، مالک کائنات بھی وہی ہے، ساری قدرت اور طاقت اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے پاس ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی ذات جب اتنی بڑی ہے تو اللہ کے حضور کوئی بھی سفارش کرنے کی جرت نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت کی ذات خود جو ہے ان کو سفارش کرنے کی اجازت نہ دے۔ سفارش صرف اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر جو ہے، اجازت کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اللہ کے حضور اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے بعد ہے۔ اللہ رب العزت کا علم کسی زمانے کا محتاج نہیں، کسی ماضی مستقبل حال کا محتاج نہیں، اور اللہ کا جو علم ہے وہ حضوری ہے، اور انسان کے پچھلے اگلے سارے حساب و کتاب کو اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ انسان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ کوئی بات زمانہ ماضی کے اندر کی تو اس کو بھول بھال گئے، زمانہ حال کا بھی صحیح علم نہیں ہوتا، مستقبل کا بھی صحیح علم نہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام کمزوریوں سے مبرہ اور منزہ ہے، اور اللہ کی ذات کا جو علم ہے وہ علم حضوری ہے، اور ماضی اور مستقبل زمانے کی قید سے بالا تر ہیں اللہ کی ذات کا جو علم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کو احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے۔ مخلوقات جتنی بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، تمام مخلوقات اللہ کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے پاس کتنے علوم ہیں، کتنا علم ہے، کما یلیقہ بالشان، وہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اور اگر وہ اپنے علم میں سے کسی کو، آگے فرمایا من علمہ الا بما شاء، کسی چیز کو احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اگر کسی کو اپنے علم میں سے کوئی قطرہ عطا کر دے تو وہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی قدرت اور اس کی رحمت ہے۔ کسی کو بھی اپنے علم میں سے کچھ حصہ عطا کر دے تو فرمایا جس کو کچھ حصہ علم کا عطا کیا گیا، اگر کچھ قطرہ اس کو اللہ کے علم سے مل گیا تو اب اس کو اترانا نہیں چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ دور حاضر کے اندر حضرت جی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت امیر محمد اکرم آوان رحمہ اللہ تعالی، کہ دور حاضر کے اندر بہت سی ایسی ایجادات بھی ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایسے چیزیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں کہ جو آنے والے جو ہے دنوں کے بارے میں بتا دیتی ہیں۔ مثلا الٹرا ساؤنڈ کی
ایک مشین ایجاد ہوئی جس سے پتہ چلتا ہے بیٹا اور بیٹی کا۔ محکمہ موسمیات کا ایک سسٹم ہے، 2-3 دن پہلے بتا دیں گے فلاں علاقے کے اندر بارش کا امکان ہے۔ تو حضرت جی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ کہتے ہیں بیٹا اور بیٹی ہے، کیا ان کو اس بات کا علم ہے کہ وہ بدبخت ہوگا، وہ جو ہے فرما بردار ہوگا، نافرمان ہوگا، اس کے حصے میں اللہ نے کتنا رزق لکھ دیا ہے، یہ نہیں بتا سکتی۔ اور یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور جو بتاتے ہیں وہ بھی قدر اندازہ ہوتا ہے، بہت دفعہ اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ کہ تم کسی چیز کو احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے اللہ کے علم میں سے، الا بما شاء، ہاں اگر وہ کوئی قطرہ علم کا کسی کو عطا کر دے تو وہ اس کی اپنی رحمت ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ آگے فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی سب آسمانوں اور زمینوں کو اس نے اندر لے رکھا ہے، اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمینوں کو اندر لے رکھا ہے۔ واسع کرسیہ السماوات، کرسی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی کرسی پر تشریف فرما ہے، نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات مکان اور جہت سے پاک ہے، نشست و برخاست پاک ہے، یہ تمام چیزیں مخلوقات کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی کرسی سے مراد یہ ہے اللہ کی حاکمیت، اللہ کی طاقت اور قدرت، اللہ کا اقتدار، یہ کرسی سے مراد ہے۔ اسرار التنزیل کے اندر حضرت امیر محمد اکرم آوان رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کرسی کیا ہے، اللہ کی کرسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان اس کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بہت وسیع میدان ہو اور اس کے اندر ایک انگشتری کا کوئی ہلکا سا پڑا ہوا ہو، کوئی انگوٹھی سی پڑی ہوئی ہو۔ اب اس حدیث سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طاقت اور قدرت اتنی وسیع ہے، زمین و آسمان ساری دنیا اس کے سامنے بالکل ہیچ ہے۔ گشتری تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر فرمائی، مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں اللہ رب العزت کی حاکمیت کے سامنے۔ آگے فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ زمین و آسمان کی نگرانی کرنے، کائنات کی نگرانی کرنے میں اکتاتے نہیں ہیں، اور اللہ پر ان دونوں کی حفاظت گراں نہیں گزرتی۔ اکتاہٹ اور تھکان یہ انسانی کمزوریوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر اس کمزوری سے پاک ہے، اس کمزوری سے مبرہ و منزہ ہے جو کمزوری کسی مخلوق کے اندر ہو۔ اللہ خالق ہیں اور مخلوق ہے، کمزوریاں مخلوق میں ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کمزوریوں کا کوئی گزر نہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کی خود حفاظت فرما رہے ہیں، تو اس حفاظت سے اللہ کو اکتاہٹ نہیں آتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عالی شان ہیں، عظیم الشان ہیں۔ علو مرتبت کا اندازہ انسانی مخلوقات سے وراء الورا ہے،
ان کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی۔ اللہ کتنی شان والے ہیں، کتنی عظمت ہے اس کی، کما یلیقہ بالشان، وہ خود ہی جانتے ہیں اپنی عظمت کو۔ انسانی ذہن سے، انسانی استعداد سے یہ ساری چیزیں باہر ہیں۔ آیت الکرسی کا سبق مکمل ہوا۔ یہ تیسرا سبق تھا 8 روزہ کورس کا، اور آج دوسرا سبق سورۃ البقرہ کی جو آخری رکوع ہے، آمن الرسول سے اس کا اس 8 روزہ کورس کا سبق شروع ہوتا ہے۔ یہ چوتھا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان، عقیدہ، زندگی، عقیدہ اور حیات، یہ دو چیزیں ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کے اندر انسان کو اختیار دے دیا ہے۔ ہر انسان کو اپنا عقیدہ رکھنے کا اختیار ہے، کوئی دوسرا آدمی اس شخص کے اوپر اپنا عقیدہ زبردستی مسلط نہیں کر سکتا، یہ اس کو اختیار نہیں ہے۔ اور دوسرا، زندگی اس کا حق ہے، زندہ رہنے کا اس کو حق ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو۔ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی شخص کسی سے زندگی چھیننے کا حق نہیں رکھتا، قتل و غارت گری کرنے کا حق نہیں رکھتا، فسادات برپا کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس کی جو اس نے اس کو زندگی عطا کی تو وہ اس سے زندگی لے بھی سکتے ہیں۔ انسان کے ذمہ یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نبی لست علیہم بمسیطر، آپ ترغیب اور تبلیغ کر سکتے ہیں، لوگوں کو دین حق کی طرف بلا سکتے ہیں، لیکن لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغ مقرر نہیں ہیں، ان پر زبردستی مسلط نہیں کر سکتے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کیونکہ یہ میری مخلوق ہے اور انہوں نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور حساب کتاب کا جو حق ہے وہ ہم رکھتے ہیں، جزا اور سزا ہم ان کو دیں گے۔ اس لیے فرمایا حضرت جی رحمہ اللہ تعالی، حضرت امیر محمد اکرم آوان رحمہ اللہ تعالی نے، کہ اللہ نے انسان کو یہ دو اختیار دے دیے ہیں، زندہ رہنے کا اور عقیدہ رکھنے کا۔ ان دونوں میں زبردستی نہیں ہے۔ جس ذات نے ان کو پیدا کیا وہی ذات ان سے حساب کتاب بھی لے گی۔ انسان کے ذمے حق بات بتا دینا ہے، پہنچا دینا ہے، تبلیغ اور ترغیب دی جا سکتی ہے، لیکن زبردستی اپنے عقائد یا ایمان کو کافر کے اوپر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ آگے فرمایا آمن الرسول، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے آپ پر اپنے پروردگار نے ان پر نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان لاتے، اگر ساری کائنات بھی ایمان نہ لاتی پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایمان کافی تھا۔ یہ بات نہ کہی جا سکتی کہ دنیا کے اندر کوئی مومن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر اسی طرح وہ لوگ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہوئی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں،
اللہ کے رسول کے ایمان کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ کا رسول یا اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی مثال تو اللہ نے قرآن کریم میں دی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے لوگو تم ایسے ہی ایمان لے آؤ جس طرح کے صحابہ کرام ایمان لائے۔ اللہ نے ان کی مثال، ان کے ایمان کو ایک کسوٹی اور ایک معیار کے طور پر پیش کیا کہ اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ۔ تو فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی، اور ایمان والے بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، نہ صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ فرشتوں پر بھی اور سابقہ کتب اور تمام اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور فرمایا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، جس طرح کے یہود و نصارہ، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، اسی طرح نصارہ ہیں، وہ بھی کچھ انبیاء کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضور پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو فرمایا یہ جو امت ہے اس کو یہ تلقین کی گئی ہے، اس دین میں یہ بات ہے کہ سابقہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں اور جو ان پر کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ان کی حقانیت کو حق ماننا، حق جاننا کہ وہ اپنے دور میں، اپنے دور میں، اپنے ادوار میں، اپنے عہد میں جو بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور جو کتابیں ان پر نازل کی گئیں وہ ساری کی ساری برحق ہیں، اس بات پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن کل اسی بات پر تفصیل گزر چکی ہے کہ قابل عمل صرف اور صرف شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، دین اسلام ہے۔ فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ ایمان ایک دعویٰ ہے اور عمل اس کی گواہی دیتا ہے۔ عمل اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، دلیل ہے اس ایمان کی۔ اگر خالی دعویٰ ایمان ہو اور اس کی دلیل نہ ہو، ثبوت نہ ہو، تو وہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے۔ اس نے قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے، یعنی دعویٰ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اعمال کا ہونا ضروری ہے، ورنہ صرف دعویٰ ایمان رہے گا اس جو بغیر دلیلوں اور بغیر ثبوت کے ہوگا۔ تو فرمایا سمعنا واطعنا، اور عرض کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم سن لیا اور ہم نے قبول کیا، اطاعت کے اعتبار سے قبول کیا، یعنی ہم نے اطاعت بھی کی، قبول کر لیا۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی بخشش مانگتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ہم جتنے بھی نیک ہوں، جتنی بھی نیکیاں کریں، پھر بھی کہیں نہ کہیں خطا ہو جاتی ہے۔ انسان
خطا کار ہے، اس میں بھول چوک ہو جاتی ہے، لغزشیں ہو جاتی ہیں، فرمایا کہ اللہ سے اپنی بخشش مانگتے رہو. غفرانک، ہم آپ سے ربنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم آپ سے آپ کی بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب. و الیک المصیر، کیا کریں، آپ ہی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، آپ کے در کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے، آپ کی بارگاہ کے علاوہ ہمیں اور کوئی بارگاہ نظر نہیں آتی، ہماری ساری امیدیں اے اللہ آپ سے وابستہ ہیں. اپنے سامنے آنے سے پہلے ہماری بخشش فرما، آپ کے حضور پیش ہونے سے پہلے ہماری بخشش فرما دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیونکہ ہم نے آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. آگے فرمایا لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. انسان اللہ کی مخلوق ہے اور مکلف مخلوق ہے. اللہ رب العزت نے خود اس کی تخلیق فرمائی ہے، اور بڑی عجیب بات ہے انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا. کتنی خوبصورت محبت کی بات اللہ نے فرمائی. مکلف مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، اور جتنی بھی احکامات شریعت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نازل فرمائے وہ اس کی طاقت اور قدرت سے باہر نہیں ہے. انسان کی وسعت کے مطابق اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے. جتنا مکلف ہے اتنا ہی اللہ رب العزت نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے، اور جس چیز کے بارے میں وہ مکلف جس چیز کے بارے میں مکلف نہیں ہے اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے شریعت محمدیہ میں آسانیاں پیدا فرما دی. کوئی شخص عبادات میں کہیں کوئی مجبوری بن جاتی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اگر بیمار ہے تو فرمایا اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو. جتنی تمہارے اندر وسعت اور طاقت ہے اتنے تم مکلف ہو. روزہ کے اندر ایسے ہی ہے، تم سفر کی حالت میں ہو یا بیمار ہو تو اس وقت تمہیں اجازت ہے کہ تم روزہ نہ رکھو. جب مقیم ہو جاؤ تو اس وقت روزہ واپس لوٹ آؤ، اور جب تم بیماری سے صحت کی طرف لوٹ آؤ تو اس وقت روزے کی قضا کرو. تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی کو اس کی طاقت اور اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا. وہ اتنا ہی مکلف ہے جتنا اس کی طاقت اور قدرت ہے، اور اس سے حساب کتاب بھی اتنا ہی ہوگا، اور جس کا مکلف نہیں ہے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا. فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اچھا کرے گا وہ اسی کے لیے ہے، اور جو برا کرے گا اسی کو نقصان ہوگا. اچھائی اور برائی، اچھائی کا فائدہ خود اسی کو ہوگا. اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کسی کا نقصان نہیں کرتا، اس کا نقصان خود اسی کے لیے ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، فرمایا جب نیکی کر لے تو نیکی پر اترانا نہیں ہے. نیکی کے اندر بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ہماری نیکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو وہ ہمارے لیے وبال بن جاتی ہیں. بسا اوقات نیکیاں بھی وبال بن جاتی ہیں، ہماری نیکیوں میں وہ خلوص نہیں ہوتا. نماز پڑھتے ہیں خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، روزے کے اندر بہت سی کمیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے ہم بڑے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی،
تو فرمایا تمہاری نیکی کے اندر بھی بعض اوقات کوتاہی ہوتی ہے، تم تو اس کو بہت خوبصورت سمجھ رہے ہوتے ہو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے تم یہ اللہ رب العزت سے کہتے رہو لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول گئے یا نادانی سے غفلت سے ہم سے کوئی خطا ہو گئی تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول گئے یا ہم سے خطا ہوئی اس پر ہماری گرفت نہ کیجیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار اور ہم پر بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلوں پر بوجھ ڈالا۔ سابقہ جو اقوام تھیں، سابقہ جو تھیں، ان کے اندر بہت سختی تھی ان کے احکامات میں، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی توبہ کی قبولیت قتل کرنے پر ہوئی۔ کتنی بڑی سختی ہے، سخت احکامات تھے۔ اور پھر یہ کہ جو شخص کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر نشان لگ جاتا، اور بھی بہت سے اس طرح کے احکامات تھے۔ کوئی جو ذبیحہ تھا اس ذبیحے کے گوشت کھانے کے اندر بھی پابندیاں تھیں کہ یہ گوشت کھا سکتے ہو، تم چربی نہیں کھا سکتے، پیٹ کا گوشت کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے۔ تو بڑے سخت قسم کے احکامات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آسانیاں ہو گئیں۔ تو فرمایا اللہ نے کہ اب یہ بھی دعا کیجیے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا گیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، اور جتنا بوجھ اٹھانے کی ہمت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ ڈالیے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے، وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرمائیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا کار ہے، ہر وقت اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرتا رہے، گناہوں سے بخشش طلب کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ اور استغفار کیا کرو، میں 700 مرتبہ دن کے اندر استغفار کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو معصوم عن الخطا ہیں، لیکن یہ آپ کی عظمت تھی، مقام عبدیت تھا کہ اللہ کے حضور پھر بھی گڑ گڑا کے مانگنا، استغفار کرنا، اور اس سے تعلیم للامہ ہے، امت کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دینے کے لیے یہ بات فرمائی۔ توبہ اور استغفار، اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور آپ ہی ہمارے مالک ہیں، بس ہم کو کافروں کی قوم پر غالب فرمائیے۔ ایک تو اللہ رب العزت کی عذاب کی صورت یہ ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اس سے بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگیں۔ اور یہ بھی حضرت جی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے کہ کافر قوم کا ہمارے اوپر غالب آ جانا، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ کافر قوم کے سامنے دب کر رہنا اور
ان کی عادات کو اپنا لینا، ان کی ثقافت اور کلچر کو اپنے اوپر غالب کر لینا، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ ان کی خوشامد کرنا، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کفار کے سامنے جھکو نہیں، جھکنے کے لیے اللہ رب العزت نے صرف اپنا در مقرر فرمایا کہ جہاں جبین نیاز، جہاں گردن کو جھکنا چاہیے وہاں تو گردنیں جھکتی نہیں ہیں، وہ در ہمارے سجدوں سے خالی ہیں۔ جب اللہ کے در، اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز نہیں ہوں گے، اللہ کے سامنے عملاً قولاً فعلاً نہیں جھکیں گے، تو پھر ہماری گردنیں دوسری جگہ جھکیں گی، جگہ جگہ جھکیں گی۔ تو یہ ایمان کے خلاف ہے یہ بات کہ کافروں کے سامنے دب کر رہنا۔ مسلمان کے اندر ایک جرأت ہو، بہادری ہو، شجاعت ہو، وہ جرأت کے ساتھ رہے، سر اٹھا کے چلے کافروں کے سامنے۔ غزوہ احد کے اندر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اکڑ اکڑ کے کفار کی صفوں کے آگے چل رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ ابو دجانہ تو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں اور یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فوراً اللہ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے میرے محبوب، ابو دجانہ کی یہ جو چال ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کافروں کے سامنے اپنی گردن اکڑا کے رکھو، جھکا کے نہیں، اور دب کر نہ رہو، جرأت اور بہادری کے ساتھ رہو۔ اور دب کر رہنا، ان کی ثقافت کو اپنا لینا، ان کی تہذیب کو اپنا لینا، یہ ساری کی ساری اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاغْفِرْ لَنَا، پھر اللہ سے معافی مانگو، بخشش طلب کرو، اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا آقا اور مولا ہے، ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کافر قوم پر غالب فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بخشش اور عنایت ہم پر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ درس قرآن تھا۔ آگے اگلا جو سبق ہوگا وہ فقہ کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ فقہ کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فقہ کی بنیاد اور فقہ کی اصطلاحی تعریف، فقہ کا موضوع اور غرض غایت، اور فقہ کا دائرہ کار، یہ فقہ کے اسباق میں سے سب سے پہلا سبق ہے۔ دراصل اسلامی قانون و قانون شریعت کے دو ماخذ ہیں، ایک قرآن کریم اور ایک سنت خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی وہ باتیں، وہ تعلیم جو خود معلم قرآن نے تعلیم فرمائی اپنے قول و فعل کے ساتھ، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور فقہ جتنی بھی ہے اس ساری کا فقہ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو بنیادی مسائل یا انسانی ضروریات کے اوپر جتنے بھی مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن و سنت سے مستنبط ہیں۔ اور قرآن و سنت سے استنباط کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک اجماع اور دوسرا قیاس۔ ان چار ذرائع سے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان چار ذرائع سے، ان چاروں کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ ان چاروں ذرائع سے جو شرعی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، جو قانون شریعت استنباط ہوتا ہے، اس کا نام فقہ اسلامی ہے۔
اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں فقہ کا جو مفہوم شرعی ہے وہ احکام کا علم، احکام کا وہ علم جو قرآن و سنت سے مستنبط ہو، جس کا استنباط قرآن و سنت سے کیا گیا ہو، اور فقہ کا موضوع قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قانون سازی کرنا ہے۔ اور فقہ کی غرض و غایت، بلکہ فقہ کا جو دائرہ کار ہے وہ انسان کے ما لہ و ما علیہ سے ہے، یعنی انسان کے ذمہ حقوق و فرائض کیا ہیں، یہ فقہ کا دائرہ کار ہے۔ حقوق دو قسم کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ ساری چیزیں حقوق اللہ میں آتی ہیں۔ اور حقوق العباد میں مناکحات، جس طرح کہ اس میں طلاق، عدت، نسب، نان و نفقہ، پرورش اولاد، حق ولدیت، وصیت، وراثت، یہ ساری چیزیں مناکحات میں آتی ہیں، حقوق العباد میں ہیں۔ اور پھر حدود اور تعزیرات۔ حدود اللہ میں وہ ساری حدود آتی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا، اور تعزیرات ان کو کہا جاتا ہے جو وقت کا قاضی جو سزائیں مقرر کرتا ہے۔ حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں مقرر شدہ ہیں، اور تعزیر اس کو کہا جاتا ہے جو قاضی مقرر کرتا ہے۔ اسی طرح معاملات، خرید و فروخت ہے، ہبہ ہے، امانت ہے، ضمانت ہے، شرکت، مصالحت، ناجائز قبضہ، دھوکہ اور مال کا تلف کرنا، ضائع کر دینا، یا کسی کا مال غصب کرنا۔ اور فقہ کی جو ضرورت ہے، انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بے شمار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نئے نئے مسائل ابھرتے ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل ایک خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے، اور ان مسائل کا حل جس علم سے ہمیں ملتا ہے، جو اس فطری تقاضے کو پورا کرتا ہے، اس کا نام فقہ ہے۔ آگے فقہ کے مختلف ادوار آئے ہیں۔ دوسرا سبق ہے فقہ کے اسباق فقہ میں، یہ دوسرا فقہ کا سبق ہے۔ یہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ فقہ کے جو ادوار ہیں ان کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ فقہ کے مختلف ادوار ہیں۔ سب سے پہلا دور نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو بھی کوئی مشکل پیش آتی، جو مسئلہ کوئی حل طلب ہوتا، تو فوراً بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جاتے اور اس مسئلے کا حل معلوم کر لیتے، حل مل جاتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہنمائی فرما دیتے۔ اور دوسرا دور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے براہ راست تمام علوم آقا نامدار حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل کیے، چاہے وہ علوم باطن ہوں یا علوم ظاہر ہوں۔ تمام علوم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل کیے۔ اور صحابہ کے دور میں جن لوگوں کو بھی کسی مسئلے کے حل کی ضرورت پڑتی، کوئی مشکل پیش آتی، تو وہ صحابی سے جا کر حل کروا لیتے، اور صحابی رسول اس کو حل فرما دیتے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو شخص بھی ان کی اقتدا کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، تو وہ اس کو ہدایت کے راستے پر لے جائیں گے۔ تو صحابہ کے اندر بھی جو افراد صحابہ کرام میں تھے، ان کے مختلف مزاج یا جو ان کی ذہنی صلاحیت یا استعداد تھی وہ بھی مختلف تھی۔ ان میں 4 بڑے بڑے صحابہ نمایاں ہو کر آئے، خلفائے راشدین، اور کچھ عبادلہ بھی تھے۔ عبادلہ کہتے ہیں ان میں جو عبداللہ کے نام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام شروع ہوتا ہے، وہ عبادلہ کہلائے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ عبادلہ کہلاتے ہیں۔ پھر تابعین کا دور آیا، اسلامی سلطنت میں وسعت پیدا ہوئی، وسیع ہو گئی سلطنت، تو مختلف مسائل پیش آئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ جہاں جہاں صحابی رسول گئے تو وہ اس علاقے میں وہ توجہ کا مرکز بن گئے، لوگ ان سے مسائل پوچھنے آ گئے۔ تو کوفہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ہوئے، اور مکہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مصر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے لوگ مشہور ہوئے۔ اور پھر مزید جو ہے اگلا دور آیا بنو عباس کا، جس میں علم کا بہت چرچا ہوا اور بہت نئے نئے مسائل ابھر کر سامنے آئے۔ تو اس میں ضرورت پڑی اس بات کی کہ اب فقہ کو باقاعدہ ایک شکل میں مدون کیا جائے، اس کی ایک باقاعدہ طور پر اس کی تدوین کی جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے جس نے کام کیا وہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں، اور پھر دیگر ائمہ نے، محققین نے اس پر خوب تحقیق کی۔ تو اس وقت جو فقہ ابھر کر سامنے آئیں، اور جو ائمہ، جن ائمہ کی فقہ کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی، وہ 4 ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فقہ حنفی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی فقہ مالکی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فقہ شافعی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے فقہ حنبلی کی بنیاد رکھی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔